السلام علیکم۔ آج جو ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں پارٹ نمبر 8 تارا کے اسٹوری کا، تارا یا پھر آگ کا دریا۔ کل جو پارٹ نمبر 8 تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے اینڈ میں کہ نازو تھی اپنی سازشوں میں بالکل پوری طرح سے کامیاب ہو گئی تھی، اور اس نے بابر کو اتنا اسٹیمیٹ کیا تھا، انڈر پریشر کیا تھا کہ وہ پھر آخر تارا کے ساتھ نکاح کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ اور نازو نے اس کو کہہ دیا تھا کہ جمعے والے دن تم آنا اور تارا کو رخصت کروا کر لے جانا۔ گھر جب آ کر وہ تارا کو ماں کو بتاتی ہے، خاوند کو، تو ان میں سے تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بابر کون ہے۔ تارا نے اس کو دیکھا تو ہوتا ہے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ نازو میری شادی کروا رہی ہے، کیونکہ نازو اس بات کو چھپاتی ہے۔ اسی طرح اب ظاہر ہے کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا فیصلے کے، مجبور تھی تارا بھی، مجبور تھی ماں بھی، مجبور تھی، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ نازو نے تو صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تارا یہاں سے چلی جائے یا پھر شادی کرے، تو مجبوراً پھر تارا کو ماننا پڑ گیا تھا۔ جمعے کا دن نزدیک آ جاتا ہے، آخر جمعے والے دن پھر بابر جو ہے 2-3 دوستوں کے ساتھ آ کر تارا کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے نازو کے گھر آ جاتا ہے، اور نازو بھی جو ہے تارا کو تیار وغیرہ کروا کے اور پھر اس کو نکاح کروا کے آخر رخصت کر دیتی ہے۔ تارا کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لڑکا وہی ہے جس کے ساتھ نازو شادی کروا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کا گھر اجڑا تھا۔ جب بابر تارا کو گھر لے کر جاتا ہے اور اس کا گھونگھٹ اٹھاتا ہے تو تاروں کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں جب وہ بابر کو دیکھتی ہے کہ یہ کیا، یہ تو وہی لڑکا ہے جس کی وجہ سے اس کا گھر اجڑا تھا۔ لیکن وہ بیچاری کیا کرتی ہے، اس کو تو کچھ بھی جو ہے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ آگے جائے پیچھے جائے کیا کرے، کیونکہ اگر وہ بابر کے ساتھ زندگی نہیں گزارے گی تو پھر اس کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں تھا جدھر وہ زندگی گزارتی یا جا سکتی۔ اس وجہ سے اس کو یہ کڑوا گھونٹ جو ہے آخر بھرنا ہی تھا، جو مرضی ہو جاتا، کیونکہ اس کے علاوہ اس کا چارہ کوئی نہیں تھا۔ دوسری طرف بابر جو تھا وہ تارا کو دیکھ کر ایسے جیسے دیوانہ ہو جاتا ہے۔ تارا نہایت خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کوئی حور ہو، تو بہت زیادہ حسین جمیل لگ رہی تھی۔ اس وجہ سے بابر جو تھا اس کو دل سے چاہنا شروع ہو گیا، دل سے اس کی پرواہ کرنا شروع ہو گیا اور خوب اس سے محبت کرنے لگا۔ چند دن میں تارا بھی سیٹ ہو گئی، اس کا جو تھا مزاج کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ آخر اس نے یہی سوچا کہ بھئی بابر میرے ساتھ اتنا اچھا ہے، شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے میری پریشانیوں کا صلہ دیا ہے کہ میری تمام پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بابر جیسا آدمی دوبارہ میری شخصی زندگی میں شامل کیا ہے، جو میرا اتنا خیال کرتا ہے، میری اتنی پرواہ کرتا ہے۔ 2 سال بڑی خوشی خوشی گزر جاتے ہیں دونوں کے نا، صحیح زبردست 2 سال گزر جاتے ہیں نہایت خوشی سے۔ اور تارا تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اس کو اب وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں آگے کچھ برا شامل ہوگا، کیونکہ وہ اتنی خوش تھی، بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ وہ مطمئن ہو چکی تھی کہ بابر جو ہے کسی صورت اس کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ لیکن آنے والے طوفان کا تارا کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اب اس کی آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ جب بابر جو ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے گیا تو ماں باپ نے اس کو سخت دباؤ میں لے کے آئے کہ تم جو ہے نا دوسری شادی کرو، کیونکہ ہماری یہ بہو اس قابل نہیں ہے کہ ہم اپنے خاندان والوں سے ملوا سکیں یا پھر اس کو گھر میں رکھ سکیں، اور تم دوسری شادی کرو، دوسری تم شادی کرو گے تو وہ لڑکی ہمارے پاس رہے گی، بے شک تم پھر تارا کے پاس رہنا، کبھی کبھار آتے رہنا۔ انہوں نے اتنا زیادہ زور دیا کہ بابر جو تھا آخر اس کو ماننا پڑا۔ اور دوسری بات یہ اس کو اچھی لگی کہ خیر ہے، پھر ماں باپ کے لیے شادی کروں گا اور جو دوسری بیوی لے کر آؤں گا وہ میرے ماں باپ کے رہے گی ساتھ، اور میں تارا کے ساتھ رہوں گا۔ آخر کار جو تھا تارا کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بابر جو تھا اس کی شادی ہو رہی ہے دوسری، اور اس کے والدین اس کی زبردستی شادی کروا رہے ہیں۔ وہ بہت زیادہ بابر کو منع کرتی ہے، روٹتی پیٹتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہے، جو اس سے بن پڑتا ہے، بچوں کے واسطے دیتی ہے کہ بچے ہیں تمہارے اب تو 2، ان کا خیال کرو۔ لیکن بابر اپنی جگہ پر مجبور تھا، کیونکہ اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، وہ ماں باپ کا اکلوتا تھا، اور پھر ظاہر ہے اس نے ان کو بھی تو راضی کرنا تھا نا۔ آخر وہ تارا کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ مان جاؤ، لیکن تارا نہیں مانتی، تو مجبوراً پھر اس کو جو ہے نا اس کی مرضی کے بغیر ہی جا کر شادی کرنی پڑتی ہے۔ جب وہ دوبارہ اپنے ماں باپ کے گھر آتا ہے، خوب شادیوں کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا ہوتا ہے اور پھر فائنینشلی بھی وہ زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں، اس لیے صحیح دھوم دھام سے بابر کی شادی کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر آخر یہی طے ہوتا ہے کہ بارات لے کر جائیں گے، لڑکی بھی ان کی رشتہ دار ہی تھی، لیکن تھوڑا
فاصلے پر ان کا گھر تھا دوسرے شہر میں، تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ بارات جو تھی وہ جائے گی، بس میں جائے گی اور دولہا بھی اسی میں بیٹھے گا، سب اسی میں بیٹھیں گے اور واپسی میں اسی بس میں آیا جائے گا۔ بس پھر کیا تھا، شادی کا ٹائم ہو جاتا ہے، صحیح رونق لگتی ہے، خوب تیاریاں کی جاتی ہیں، بارات کی روانگی جو تھی بڑے شاندار طریقے سے ہوتی ہے، اور پھر بابر کو دولہا بنا کر لے جاتے ہیں۔ لڑکی گھر وہاں پہنچتے ہیں تو خوب وہاں انتظام ہوتا ہے، خوب کھانے پکے ہوتے ہیں اور خوب اچھے طریقے سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ آخر بابر کا دوسرا نکاح بھی ہو جاتا ہے، اور نکاح کے بعد جب دلہن کو اسی بس میں لا کر بٹھایا جاتا ہے اور بابر بھی اسی میں بیٹھتا ہے، تمام رشتہ دار، ماں باپ سب اسی بس میں آ کر بیٹھتے ہیں، اور سب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی کہ شکر اللہ الحمدللہ بیٹا ہمارا جو ہے وہ اب اس نے شادی کر لی ہے اور دوسری بہو جو ہے وہ ہمارے پاس رہے گی، لیکن آگے کے حالات کا ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ جب بارات واپسی پہ آ رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں بس کی، سب سخت پریشان ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اور آگے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں، سخت پریشانی ہو جاتی ہے۔ ادھر سے گاڑی کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، ادھر سے شدید طوفان شروع ہو جاتا ہے، ریت مٹی گردہ خوب اڑنا شروع ہو جاتا ہے، شدید طوفان شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کنڈیشن میں بس جو تھی ڈرائیور کے ہاتھوں سے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے اور وہ اس پر کنٹرول نہیں کر سکتا، اور سڑک کے کنارے ایک چھوٹی سی کھائی میں وہ بس جا گرتی ہے۔ اب جو آگے ہوا وہ انشاءاللہ میں پارٹ نمبر 10 میں آپ کو بتاؤں گی۔